خداوند یسوع مسیح نے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، انہوں نے اس کے بعد جو الفاظ، جو کلمات بولے، ہم ان پہ غور کریں گے۔ ہم ہر روز ایک کلمے کو سیکھا کریں گے جو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کہے۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، 16ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں میرے عزیز سے یوں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کنہوں نے؟ فرشتہ نے۔ کس سے کہا؟ عورت سے، کہ تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے میرے استاد۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے زمین تک جھک کر تیری ذات اقدس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے لیے اس اقرار کے ساتھ کہ ہم کمزور ہیں، تو زوراور ہے، تیرے کلام کو، تیرے کبھی ہاتھ کو، تیرے قدوسات کو اپنے اوپر اور بیٹے بیٹیوں پر مانگتا ہوں۔ سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عنایت کرنا، تاکہ تیرے حضور جھک کر تیرے نام کی عزت، تیرے نام کو جلال دے سکے۔ سمجھ بخش دے اور اس پر عمل کرنے والے خدا دل بخش دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے زندگی بخش کلام میں جب ہم 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا، عورت تو کیوں روتی ہے؟ کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ جو فرشتے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایسٹر کے بعد، عید قیامت المسیح کے بعد بھی خداوند یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ بہت سارے بہن بھائی تو عید قیامت المسیح منا کر تھک گئے ہیں اور وہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ بس اتوار کو ہی ہم دوبارہ خدا کے حضور چرچ میں، خدا کے گھر میں آئیں گے اور اتوار کو ہی ہم اس کے لیے ہم دعا کریں گے یا اس کے حضور بیٹھیں گے۔ جبکہ یہ عورتیں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہی ہیں، اب بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں آج بھی۔ بے شک ہم سب خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ان کو خداوند یسوع کے پاس لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان کو لا کر خداوند یسوع کے پاس لے کر آئیں، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزو، جب انہوں نے کہا کہ ہم
انہوں نے کسی کو باغبان سمجھا کسی نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسے کہاں رکھا ہے یا کہاں لے گئے ہیں، یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری۔ کون؟ مریم مگدلینی، وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ جو سفید براق تھا، برف کی مانند سفید تھا، نور تھا، اور وہ نہ پہچانا۔ جب وہ نہ پہچان سکی تو یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اب بھی وہ نہ پہچانے۔ یسوع کہتا ہے تو کیوں روتی ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ آج یسوع ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے تو تمہارا فدیہ دیا ہے، میں نے تو تمہاری خاطر کوڑے کھائے ہیں، میں نے تو تمہاری خاطر اپنی پسلی میں بالا کھایا ہے، میں نے تو تمہاری خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنی فکریں مجھے دے دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ یسوع کہتا ہے کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ یسوع نے کہا کیوں روتی ہے اور کس کو ڈھونڈتی ہے؟ یسوع آج ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہو، کس کو ڈھونڈتے ہو؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، بے شک ہمارا خداوند زندہ ہو چکا ہے اور ہمیں ہر روز اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز اس کے سندر چرنوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ عورت یعنی مریم مگدلینی نے اس سے باغبان سمجھ کر اسے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے۔ وہ عورت خدا یسوع سے سوال کرتی ہے کہ اگر تو نے اس کو اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے، کیوں کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ آج کتنے لوگ اپنی زندگیوں میں خدا یسوع مسیح کو اپنے گھروں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ آج ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کلام خدا فرماتا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، جو روح اور سچائی سے اسے دانباد کہتے ہیں، کہ پورے دل سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل، اپنی پوری طاقت سے خداوند سے محبت رکھتے ہیں، نہ کہ لالچ سے، نہ کہ کسی اور اینگل سے، نہ کہ کسی اور مقصد سے، بلکہ اس کے حضور میں اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اب جب یسوع کو یہ ڈھونڈ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ باغبان کو، خدا یسوع مسیح کو باغبان سمجھ کر کے اگر تو نے اٹھایا ہے تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کو کیا لے کر سکیں؟ ساتھ لے جا سکیں، اس کو ہم لے جا سکیں۔ سو میرے سیسو، خدا یسوع مسیح نے اسے کہا، کس سے؟ مریم سے۔ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا مریم، کیا کہا؟ مریم۔ اور میرے عزیزو، مریم خدا یسوع کی آواز کو پہچان گئی۔ آج خدا مجھے بھی آواز دیتا ہے، آج خدا آپ سب کو آواز دیتا ہے۔ آپ کو اس کی آواز پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی آواز پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اپنے دل کو کھولیں۔ آج وہ جی اٹھنے کے بعد مجھے بلا رہا ہے، آج جی اٹھنے کے بعد وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آئیں میرے پاس، آئیں میرے پاس آئیں۔ اس نے مڑ کر اس سے کیا کہا؟ عبرانی زبان میں کہا ربونی،
کیا کہا؟ ربونی ربونی، یعنی اے استاد۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے استاد کو، وہ استاد جو خدا یسوع سے ہمیں دیکھ لیا، وہ کون سا استاد ہے جو خدا یسوع سے ہمیں دیکھ لیا؟ پاک روح، خدا کا پاک روح۔ ہمیں اس کے پاک روح کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا یسوع سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا اپنا پاک روح جو تو نے ہمارا استاد بنایا ہمیں دے دے، ہمارے پاس بھیج دے، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے تیرے ساتھ، تیرے سامنے حاضر ہو سکے، تیرے پاس آ سکیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ میرے ساتھ ذرا نکالیے گا 19ویں باب کی اسی میں 41ویں آیت ہے، 19ویں باب اسی کے پیچھے 41۔ بلکہ لوکا رسول کی معرفت لکھی ہے انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 31ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی ہے انجیل، اس کا 24واں باب 16ویں آیت سے 31ویں آیت تک خدا ان کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن ان کی کیا تھی؟ آنکھیں بند کی گئی تھی۔ کن کی؟ وہ عورتوں کی، تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے جو قرباس کی اماؤس کی راہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی ان عورتوں کی کیا کی گئی تھی؟ مریم کی آنکھیں بند تھی، جب تک خدا یسوع نے آواز نہ دی مریم نے نہ پہچانا۔ یہاں پر ان کی آنکھیں بند تھی جو جس کا نام جو قلپاس کی راہ پر جا رہے تھے، اماؤس کی راہ پر قلپاس تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اب جب خدا یسوع ان کو جب روٹی دیتے ہیں تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تب یہ اس کو پہچانتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے، خدا یسوع سے گزارش کریں کہ وہ ہمیں سکھائے وہ تمام باتیں جو اس نے ہمیں سکھانے کا پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ آج خدا یسوع جی اٹھا ہے۔ میرے لیے ایک پیغام ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، ہم اس کی آواز کو سنیں۔ جس طرح وہ مریم کو بلاتا ہے، آج وہ مجھے بلاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو رات میں آنکھ کھلتی ہے؟ کتنے لوگوں کی کھلتی ہے؟ 2-3 بجے کتنے لوگوں کی کھلتی ہے؟ اب سب کی کھلتی ہے، آپ کی نہیں کھلتی۔ خدا سب کو آواز دیتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے اس کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ خدا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، وہ مریم کو بلاتا ہے، آج وہ بیٹی سویرا کو بلاتا ہے، بیٹی ہیرا کو بلاتا ہے، بیٹی شازیہ کو بلاتا ہے، بیٹی مقدس کو بلاتا ہے، بیٹی گڑیا کو بلاتا ہے، آکاش کو بلاتا ہے، ہم سب کو بلاتا ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم اس کی آواز پہچانے اور اقرار کریں، اے استاد میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کے چرنوں میں جھکیں۔ اگلا جب ہم دیکھیں گے نا، تو جب وہ آواز آتی ہے تو اس کو کہتی ہے ربونی، تو پھر کیا کرتی ہے؟ وہ جا کر اس کے پاؤں میں گرتی ہے اور اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے، ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔
میں ایک دن ٹی وی پہ خدا کے خادم کو دیکھ رہا تھا. مجھے یہاں سے یہ بات سیکھنے کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. وہ خادم کہہ رہا تھا کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. کیا کہہ رہا تھا؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور جو ٹی وی کے پاس بیٹھے ہیں وہ میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں. لیکن میرا یسوع ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ میرا یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھوؤ کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. ہمیں کس کے پاس آنے کی ضرورت ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس. کسی خادم کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی خادم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی خادم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے خداوند کو تکنے کی ضرورت ہے. صلیب کو تکتے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے آگے اپنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں کو دیکھے، کیونکہ وہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے. ایسے جو خادم جو بدعت پھیلاتے ہیں، میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو، میرے پیچھے پیچھے بولو، کلام فرماتا ہے وہ ایسے پرستار، ایسے خادم، ایسے وہ لوگ ڈھونڈتا ہے جو وہ سچائی سے کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. خدا اپنے جلال کو دور سے بھی ظاہر کر سکتا. جو دعا امریکہ جا سکتی ہے، امریکہ جا سکتی ہے دعا نا، وہ کیا دور سے اگر آپ اپنے ہاتھوں کے یوں آسمان کی طرف اٹھائیں گے تو خدا آپ کی نہ سنے گا. لیکن خادم اپنی بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے کبھی ایسے لوگ جو یہ کہیں مجھے فالو کرو، مجھے ایسے کرو، ایسے لوگوں کو کبھی آپ اپنے دل اور دماغ میں نہ رکھیں، بلکہ ان کو فوراً ڈیلیٹ کیا کریں اپنے ذہن سے، کیونکہ وہ ابلیس کے خزانے ہیں، وہ ابلیس کے ہتھیار ہیں جو آپ کو صرف اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کو فالو کریں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہ فالو کیا کریں، بلکہ ان فالو کیا کریں، ان فرینڈ کر دیں. اگر آپ کے وہ آپ میڈیا میں ہیں تو ان کو ان فرینڈ کریں. ایسے آپ ان کو فالو کریں جو آپ کو خدا یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں. آپ ان کو فالو کریں جو آپ کو خدا یسوع مسیح کی طرف لے کر جاتے ہیں. آمین.